السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، واقعی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ چار کتابیں آسمان سے اتری اور چاروں کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے صرف کیوں اٹھایا اور باقی تین کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ اور یہ واقعی بات ہے کہ وہ ان کتابوں میں رد و بدل تو بہت ہوا ہے، تو ذمہ اٹھاتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا ان میں رد و بدل نہ ہوتا جیسے قرآن پاک میں نہ ہوتا۔ یہ سوال ہے، ایک میرے خیال سے غیر مسلم ہے، ڈاکٹر ذاکر نیک صاحب نے جو پھر جواب دیا، اور ویڈیو کے اینڈ پہ پھر اس کے جوابات لے کے میں آیا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ چار آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی تین کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ایک منٹ ہو گیا بھائی صاحب، آدھا منٹ ہوا۔ تھینک یو۔ بالکل سر، آدھا منٹ دوں گا۔ 2 منٹ بہت ہو جاتے، فری بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں۔ تھینک یو سر، تھینک میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لو یو ٹو۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا، ماشاءاللہ، 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے۔ آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، فری بھی میں نے دیا۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel۔ میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں پہلے کہوں گا، سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں
لکھا ہے Gospel of John chapter number 16 verse number 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ ہی when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا, وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا, جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا, وہ مجھے گلوریفائی کریں گا, وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر, وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی, اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی, قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے, اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا, جو اللہ نے کلام نازل کی, وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے, توراہ, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را, ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52 Here is a message from mankind, let them know there is one God, let them know, let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا, ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ
تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے، ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ پہلے کیوں توراہ کی، پھر زبور کی، پھر انجیل کی، پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے. یا اسی مثال میں میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے، ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ، پھر پری پرائمری میں جاؤ، پھر سیکنڈری میں جاؤ، پھر کالج میں جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے، کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے، بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹینز دا ورڈز آف گاڈ. کچھ اللہ کا کلام ہوں گا، اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ پیغمبر کا کلام ہے، کچھ ہسٹورین کا کلام ہے، کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین، ملین روپیز نہیں، $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو، میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24 آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں، کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے، ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں، میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں، آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں. تحقیق کے لیے پڑھ سکتے، نو پرابلم. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس. تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، حاکم. وہ جانتا ہے آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننے کا ہے. میں طالب ہوں تقابل ادھیان کا، میں پڑھ چکا ہوں، میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں، اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا،
ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ اسلام۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا، اور اب جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت تو یہ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ صرف قرآن کے لیے، باقی کتابوں کے لیے نہیں کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم تو نصیحت کو ہم نے اتارا، یعنی قرآن پاک کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں کسی خاص امت کے لیے تھیں، ان کی حفاظت امت کے ذمہ تھی، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ یہ بات سمجھیں آپ، خاص لوگوں کے لیے، خاص انبیاء کے لیے وہ کتابیں تھیں، اور ساری امت کے لیے نہیں تھیں، قیامت تک کے لیے انسان والے کے لیے نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا جو وہ ہے وہ خود لیا، ذمہ لیا۔ تورات اور انجیل وقتاً فوقتاً رسولوں کی نگرانی میں تھیں، مگر بعد میں علماء اور پادریوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان کو بدل ڈالا۔ پادریوں نے ان کی اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا۔ نمبر 4، قرآن کو آخری کتاب بنا کر کامل دین عطا کیا گیا، اب کوئی اور وحی نہیں آنی، اسی لیے حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کامل بنایا تو حفاظت بھی کرنی پڑے گی نا، کامل بنایا، پورا بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا، پچھلی کتابیں محدود زبان اور علاقے میں اتری تھیں، لیکن قرآن رحمت للعالمین کے لیے ہے، اس لیے اسے محفوظ کیا گیا۔ نمبر 6، قرآن سینوں میں محفوظ کرایا گیا، لاکھوں حفاظ نے زبانی یاد کیا، یہ حفاظت اللہ کی حکمت ہے۔ پچھلی کتابوں کے ماننے والے دنیاوی فائدہ کے لیے تحریف کرتے تھے، قرآن اس سے پاک رکھا گیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابیں بیچ ڈالیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 79، یہ ان کے اپنے جرم کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ باقی کتابوں کی مدت ختم ہو گئی، اس لیے ان کی حفاظت نہیں رکھی گئی ہے۔ پچھلے صحیفے مٹ جانے کے بعد نئی شریعت نازل ہو جاتی تھی، لیکن اب آخری نبی کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ قرآن کو ہر دور کے انسانوں کے لیے محفوظ رکھیں، یہ معجزہ ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ پچھلی امتیں اپنے وطن یا زبان تک محدود تھیں، اس لیے حفاظت نہ ہونا ان کے لیے آزمائش تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ محفوظ لوح محفوظ سے ہے، یعنی دنیاوی تحریف اسے نہیں بدل سکتی۔ پچھلی کتابوں میں قصے اور احکام وقت کے لحاظ سے بدلتے تھے، لیکن قرآن کا پیغام ہر وقت کے لیے ہے۔ قرآن میں تحریف کی کوششیں بھی ہوئیں، مگر اللہ نے خود ہی ناکام فرما دی، دنیا ساری کھڑی ہو گئی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قابل ہی نہ چھوڑنا، کسی کی قابلیت کو ختم کر دینا۔ اچھا، پچھلے انبیاء وفات پاتے ہی لوگ راہ حق سے جلد ہٹ جاتے تھے، لیکن امت محمدی کو اللہ نے حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ جب دین کامل ہوا تو حفاظت لازم ہوئی۔ اچھا، آگے تورات اور انجیل میں موجود تحریف کا ذمہ دار انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں، وہ تو خبردار کرتا رہا۔ جو اس بندے نے سوال کیا تھا کہ اس کا ذمہ دار پورے انسان ہے، جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے اس میں رد و بدل کیا وہی ہیں۔ اور قرآن ہر دور کے عقلی، سائنسی اور عملی ہدایت دیتا ہے۔ اس کی حفاظت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آفاقی اور آسمانی کتاب ہے۔ جب آخری رسول آ گئے تو اللہ نے اپنی کتاب کو خود محفوظ کر کے قیامت تک ہدایت کی ضمانت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی حفاظت کیوں اور باقی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں، تو قرآن پاک آخر میں آیا ہے، اور قرآن پاک نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں تھیں، رد و بدل کر دیا گیا، میں ہی محفوظ ہوں قیامت تک کے لیے، ایک کامل کتاب ہوں۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔